السلام علیکم ناظرین، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، زندگی میں بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی، اور ہر شخص اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنی شخصیت کے لحاظ سے اور اپنی انفرادیت کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ سماج میں کسی شخص کو کس کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور وہ کسی معاشرے میں اپنا قد کہاں تک بلند کر جاتا ہے کہ اس کا اپنا سایہ بھی اسے سلام کہتا ہے۔ آج ہماری ملاقات لاہور میں ہے۔ ہم معروف شخصیت ہیں اور ادب لطیف کے مدیر ہیں۔ ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ غالباً پہچانتے ہوں گے، مظہر سلیم مجوکا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ملک صاحب، آپ سے مل کے بھی خوشی ہوئی اور بات کر کے تو یقیناً مزید خوشی ہوگی، اور آپ سلامت رہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ مجھے صاحب، موقع کی بات نہیں ہوتی، محبت کی بات ہوتی ہے، اور جو لوگ ادب، ثقافت اور دھرتی سے اس رشتے میں جڑے ہوتے ہیں جو ان کی شناخت بن جایا کرتی ہے، تو وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ کی محبت۔ تو لاہور آتے ہوئے میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجوکا صاحب سے میری ملاقات ہوگی۔ غالباً آپ کا جو وقت ہے، بہت زیادہ وقت ملتان میں گزرا ہے، تو ملتان میں کس علاقے سے ہے آپ کا تعلق؟ جی ملتان میں ہم لوگ 1966 سے وہاں پر تھے۔ والد صاحب تھے آرمی میں، تو کھاریاں سے ان کی ٹرانسفر ہوئی۔ 65 کی جنگ اب ختم ہو چکی تھی، تو اس کے بعد ہم لوگ ملتان آئے، اور وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ تو اس وقت تو والد صاحب ملٹری میں تھے، تو وہ بالکل اس علاقے کے پاس ہی ہمارا جو رہائش تھی وہاں پر تھی۔ جی تو اس وقت اس علاقے کو جو ملٹری کا تھا اس کو 28 میڈیم کہتے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ گراس منڈی کا علاقہ تھا۔ یہ بالکل پرانا ایک علاقہ ہے، ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی ہے اور ریلوے لائن کے بھی قریب ہے۔ تو ہمارا جو زیادہ تر وقت وہیں پہ گزرا۔ والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ادھر ہی ہم لوگوں نے جی والد صاحب نے ایک مکان وہیں بنوا لیا، تو وہ رہائش ہماری وہاں شروع ہو گئی۔ بعد میں اس علاقے کو گلنار کالونی کا بھی نام دیا گیا، اور اس کے بعد ہی ہمارے سامنے ہی ڈبل پھاٹک بنا۔ جی یہ بھی مجھے یاد ہے، جو کمار منڈی کو سڑک جاتی تھی، جی اور وہاں رہائش ہوئی، اور کینٹ کے علاقے میں ہی زیادہ تر تو مٹی رہائش۔ جو ہے آپ کی ملتان کی ہے، تو ملتان کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ملتان تو میری جان ہے جی۔ اچھا، ملتان تو میرے دل میں بستا ہے۔ وہ میں چاہے جہاں بھی رہوں، میں خود کو ملتان میں ہی تصور کرتا ہوں۔ کہ عمر کے اس حصے میں جہاں لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس حصے میں آ کر آپ سے میری گفتگو رہی، مجھے بتایا کہ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے جو یوٹیلیٹی، اس میں آپ کو ایک اہم عہدے پر بھی رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس عمر میں آ کر آپ نے ادب لطیف کی ذمہ داری دوبارہ سنبھالی، اور مدیر کے طور پر ایک خوبصورت پرچہ دوبارہ آپ نے شائع کیا، تو آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو اصل کام ہی ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوا ہے۔ یعنی وہ تو پہلے تو غلامی تھی میری، اب صحیح۔ آزادی ہے، اور اصل جو کام ہے وہ کرنے کا میری تو جو یہ اننگ ہے، اصل میں تو یہ اننگ ہے، اور اس میں بیٹ کیری کرنا چاہتا ہوں اگر صحت نے اجازت دی۔ ادب لطیف بہت پرانا ایک میگزین ہے، 1935 سے یہ جاری ہے، اچھا، اور بر صغیر کا قدیم ترین ایک یہ میگزین ہے۔ ہوا یہ کہ اس کو بہت
अपनायत से صحیح मोहतरमा सदीक़ा बेगम जो चौधरी बरकत अली की साहबजादी جی थी वो चलाती रही. वो वफात पा गई. आज 15 दिसंबर को उनकी पहली बरसी भी है. उसके बाद ये हमारे बहुत मोहतरम नासिर जैदी साहब, उनकी हिम्मत वो चलाते रहे. वो भी जुलाई में, वो 3 जुलाई में उनकी भी वफात हो गई. उसके बाद हम दोस्तों ने फ़ैसला किया कि ये जो चिराग है ये बुझना नहीं चाहिए. तो हमने फिर एक टीम बनाई जो अब उसकी जो सरपरस्त हैं वो हमारे बहुत मोहतरम जो सदीक़ा आपा थी उनकी बेटी हैं. और एक टीम बनी जिसमें हमारे जो मुदीर आला हैं वो हुसैन मजरू है, मैं हूँ उसमें शामिल, मेजर शहजाद नैयर हैं जो बहुत आला एक हमारे शायर हैं, और एक बहुत बड़ी जो हमारी ड्रामा राइटर है, फिक्शन राइटर है आमना मुफ्ती, جی वो भी हमारे साथ शामिल है. तो ये روشن टीम, خیال اور بہت قابل خاتون ہیں آمنہ مفتی جی صاحبہ تو سے میری یہ ملاقات دیکھ ہے. لیں کہ یہ ٹیم ہے. تو پھر اس ٹیم نے جو ایک وعدہ کیا کہ ہم اس ٹیم کے مطابق ہی اب یہ جو میگزین ہے ادب لطیف اس کو بنائیں گے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے جو پہلا شمارہ ہے وہ اللہ کا شکر ہے ستمبر میں شائع ہوا. تو دمیں تو پڑ گئیں اس کی. بہت مدلل آپ نے گفتگو کی اور تفصیل سے جواب دیا. مجوکا صاحب آپ کتابوں میں گھرے ہوئے ہیں، محبتوں میں، اور ان لوگوں کے سائے ہیں آپ کے قدم قدم جو آپ کی شخصیت سے ہٹ کر آپ کے کام کو سراہتے ہیں، اور آپ کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ آپ شاعری ہے، ادب ہے، ثقافت ہے، مقامیت ہے، ان سبھی رنگوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ ملتان سے آپ کا تعلق، اور ایک طویل عرصہ آپ لاہور میں ہیں. بیکن بکس سے بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا تعلق رہا. تو لاہور میں بیکن بکس میں آپ ایسا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ ہوا یہ کہ 2000 کے بالکل آخر میں شاید دسمبر ہی تھا، تو میں لاہور مجھے آنا پڑا. تو میرے دوست تھے ڈاکٹر عبدالجبار تو اور فیض قریشی صاحب. تو یہ مالکان تھے بیکن بکس جو گلگشت ملتان میں ان کی برانچ تھی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اگر میں لاہور میں ہوں تو یہاں پہ برانچ جو ہے اس کی کیوں نہ بنا لی جائے. صحیح. تو ہم نے یہاں بیکن بکس کا جو ہے ڈول ڈالا، اور الحمدللہ کوئی 250-300 کتابیں ہم نے لاہور سے پبلش کی، اور بیکن بکس کا ایک بڑا ایک نام بن گیا. اب بعد میں کچھ مسائل ہو گئے کہ میں بھی زیادہ وقت نہ دے پایا، تو وہ ختم کرنا پڑا یہاں پہ جو سسٹم تھا بیکن بکس کا. تو بعد میں جو ہمارے دوست تھے جوار صاحب اور فیض صاحب، وہ انہوں نے کچھ اپنا سیٹ اپ جبار صاحب نے علیحدہ اب بکس اینڈ ریڈرز کے نام سے کر لیا ہے، صحیح. اور فیض صاحب ظاہر ہے وہ وہیں پہ بیکن بکس کے نام سے ہیں. تو دونوں میرے لیے بڑے محترم ہیں، اور الحمدللہ ان سب سے ایک ایسا تعلق بنا جو انشاءاللہ زندگی بھر قائم رہے گا. اچھا، ملتان کے حوالے سے ہی دوبارہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اظہر سلیم مجوکا صاحب آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ بھی ادب سے وابستہ ہیں، اتنا سارا آپ نے کام کیا، اور اب بھی آپ اس اشاعتی کام کے ساتھ منسلک ہیں، دھڑا دھڑ آپ کتابیں شائع کر رہے ہیں. تو وراثتاً یہ آپ کو ملکہ یا یہ جو ایک سمجھ لیں کہ اعزاز ہے آپ کے لیے، وراثتی اثرات ہیں اس پر؟ اچھا، اس میں بالکل نہیں، یہ اس میں وراثتی تو بالکل نہیں. ہاں، شوق تو پڑھنے کا ہمیں تھا، حالات آپ کو اس طرف تو لے آئے. لے آئے، لیکن یہ میرا ایکچولی میرا تو پیشن تھا. یہ اب میں پیشن کو ہی میں نے پروفیشن بنایا، تو میرے لیے تو یہ خوشی کا مقام ہے. اظہر کو بھی ظاہر ہے شوق ہے، اس کی تو کتابیں بھی چھپ چکی ہیں. بالکل. تو میں تو پڑھنے والا بندہ ہوں، سچی بات ہے، میں تو طالب علم ہوں، تو کتابیں ہی میرا چمن ہے. بڑی بات آپ نے کہی کہ آپ طالب علم ہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی شخص اس جہان میں مکمل نہیں ہوتا، اور
ہمیشہ اس کی ذات کے اندر خلا رہتا ہے اور وہ خلا جمالیات سے بھرتا ہے. اور یہ جو رنگ ہیں ہماری زندگی میں بھرے ہوئے، اس میں بہت سا حصہ ہماری مقامی زبانوں کا بھی ہے، ہماری جو ثقافتیں ہیں مقامی. اور اب تو اردو بھی خطرے میں ہے کہ یہ بھی استعمار کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہے، مجروح ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں قومی زبان کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، تو مقامی زبانیں تو ان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور انگلش کو سٹینڈرڈ ہم مانتے ہیں، اور تیزی سے نوجوان نسل جو ہے وہ ادب سے بھی دور ہو رہی ہے، اور گیجٹ، سیل فونز اور انٹرنیٹ پہ آن لائن ادب کم پڑھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے.